کر پہنچ جاتے ہیں، بڑے بڑے عہدے پہ پہنچ جاتے ہیں، پروفیسر بن جاتے ہیں، وکیل بن جاتے ہیں، جج بن جاتے ہیں، یا بڑے کوئی آفیسر بن جاتے ہیں، یا انجینئر یا ڈاکٹر بن جاتے ہیں، تو پھر ان کا وہ رویہ جو باہر ہوتا ہے وہی رویہ وہ گھر میں اپناتے ہیں، وہی رویہ گھر میں اپناتے ہیں۔ جبکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمے کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر میں جاؤ، اپنے والدین کے حضور بیٹھو، تو اپنے بازوؤں کو سکڑ، اپنے بازوؤں کو سکڑ، یعنی باہر تم انجینئر ہو، باہر تم آفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، یا کوئی بھی ادھیکاری ہو، یا کوئی بھی افسر ہو، لیکن جب گھر میں آؤ، والدین کے حضور بیٹھو، ان کے سامنے جب بیٹھو، تو ساری ڈگریاں جو آپ نے حاصل کی ہیں وہ ڈگریاں آپ اپنی جو ہے اٹھا کر ایک طرف رکھتے ہیں، اور والدین کے جب حضور بیٹھے ہیں تو آپ اپنے والدین کے بہترین اولاد بن کر بیٹھے، اچھی اولاد بن کر بیٹھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک باپ حاضر ہوا اور اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا جو ہے اپنی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا ہے۔ غور کرنا، میں تقریر مجھے نہیں آتی ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو سمجھنے کی ہیں، سمجھ لیں گے تو اچھی بات ہے، اللہ مجھے بھی اس کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا وہ باپ اور کہا کہ میرا بیٹا مجھے اپنی چیزوں پر ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اشک جاری ہو گئے۔ بیٹے کو بلایا، بیٹے سے پوچھا کہ تمہارا باپ جو یہ شکایت کر رہا ہے کہ تم اپنی چیزوں پر ہاتھ نہیں لگانے دیتے ہو، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو کیا حضور یہ بات صحیح ہے؟ دراصل وجہ یہ ہے، میں ہاتھ اس لیے نہیں لگانے دیتا ہوں کہ یہ ان کی اب عقل جو ہے اس لیول پر نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ میری چیزوں کو توڑ یا پھوڑ دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے پریشانی ہوتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تو اور تیرا مال جو تیرا کمایا ہوا ہے وہ سب تیرے باپ کا ہے۔ تیرا مال جو تو نے کمایا ہے وہ سب کیا ہے؟ تیرے باپ کا ہے۔ اب تیرا باپ جس چیز کا مالک ہے تو اس کو اختیار ہے وہ چیز کو خراب کرے یا صحیح کرے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب بیٹا باپ کو دقیانوس سمجھنے لگتا ہے، بیٹا باپ کو کسی چیز پر ہاتھ نہیں لگانے دیتا یا مشورے کے قابل نہیں سمجھتا یا ان کو کسی مشورے میں شامل نہیں کرتا۔ اور اب تو مشورے میں شامل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اب تو لڑتے جھگڑتے ہیں، گالیاں باپ کو دیتے ہیں، مارتے ہیں، تو یہ کتنی نیچ حرکت ہے۔ یہ مشورے کی بات کر رہے تھے تو باپ کو تکلیف پہنچتی ہے، والدین کو تکلیف پہنچتی ہے۔ والدین کو اگر مشورے کے قابل نہیں سمجھ رہا ہے بیٹا تو والدین کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو آپ لوگوں کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دیکھیے ابھی آپ کی جنت آپ کے پاس ہے،
والدین کی خدمت کر کے آپ جنت کما سکتے ہیں. بعد میں ہاتھ ملتے رہ جائیں گے, ارے کاش میرا باپ ہوتا, کاش میری ماں ہوتی تو میں خدمت کر لیتا, ان کی خدمت کر کے جنت میں چلا جاتا. پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. بعد میں کیا ہوتا ہے؟ بعد میں یہ ہوتا ہے کہ باپ مر گیا, ماں مر گئی, تو جیتے جیتے ان کی خدمت نہیں کرتے ہیں. مرنے کے بعد تو کتنی بڑی دیگیں بنائیں گے. ارے صاحب ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑے خوددار اور سب سے بڑے فرمانبردار یہی بیٹے ہیں. اتنی لمبی دیگیں بنائیں گے. ہم نہیں, ماں کا 40واں ہے, ماں کا 10واں ہے, والد کا 10واں ہے, والد کا 40واں ہے. اتنی بڑی دیگیں بنائیں گے, اتنے لوگوں کو دعوت کریں گے. ایسا لگتا ہے وہ انتظار ہی کر جاتا ہے لوگوں کی دعوت کرنے کے لیے کہ باپ مرے میں لوگوں کی دعوت کرو. انتظار کر رہا تھا. اتنی بڑی دعوتیں کریں گے. تو جو پیسہ بعد میں جو آپ خرچہ کرتے ہیں وہ پیسہ پہلے خرچہ کرتے ہیں. جو انتقال کے بعد میں خرچہ کرنا چاہتے ہیں نا پیسہ آپ, تو پیسہ خدمت کر کے خرچہ کریں. انشاءاللہ اس میں برکتیں ملیں گی, اور برکتیں بھی ملیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہوگا, والدین بھی راضی ہوں گے, اور اللہ بھی راضی ہوگا. جب اللہ راضی ہو جائے گا تو سب کچھ آپ کا ہے. تو بعد میں خرچے کی بجائے آپ پہلے خرچہ کریں. بعد میں کیا کر رہے ہیں کہ پھول ڈال رہے ہیں, ارے صاحب قبر ڈھکی پوری پھولوں سے. اور صاحب یہی سب سے بدتمیز بچہ تھا جس نے قبر ڈھکی پھولوں سے. سب سے زیادہ تکلیف جو بچہ یہی تھا, تکلیف سب سے زیادہ یہی دے رہا ہے. اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو اب ہاں مکان میں رہنے کے لیے پورا مل گیا. اب وہ جو چلا گیا جو اس کا مالک تھا, اب میں مالک بن گیا. شاید اسی وجہ سے پھول چڑھا رہا ہوں. پہلے تو خدمت نہیں کرتے, پہلے والدین آپ کے سامنے ہیں, آپ خدمت نہیں کر پا رہے ہیں. بعد میں کیا سمجھا جائے تو آپ پھول چڑھا رہے ہو. یہی تو سمجھا جائے گا کہ بھائی اسی دن کا انتظار کر رہا تھا. یہی تو سمجھا جائے گا کہ صاحب یہ اسی دن کا انتظار کر رہا تھا. یہ مرے تو میں 40واں کروں, لوگوں کی دعوت کروں, لوگوں کو بلاؤں, بریانی کھلاؤں, قورمہ روٹی کھلاؤں, یہ سب کروں. اس کا انتظار کر رہا تھا. ابھی جو چیز جو نعمت آپ کے سامنے ہے نا, اس کی قدر کر لیجیے. نعمت آپ کے پاس ہے, آپ اس کی قدر کریے. جس نعمت کی قدر نہیں کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے وہ نعمت چھین لیتا ہے. والدین بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی رحمت ہے. والدین وہ ہیں جنہوں نے اپنے منہ کا نوالا آپ کو دیا ہے تاکہ آپ زندہ رہ سکیں. انہوں نے اپنی تکلیف کو نہیں دیکھا, آپ کے روتے ہوئے آنسو کو دیکھا ہے. آپ کے گرتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر انہوں نے اپنی تکلیف کو نہ دیکھا, بلکہ آپ کی جو تمنا تھی وہ پوری کی, آپ کی جو خواہش تھی وہ پوری کی. اب آپ بھائی سمجھدار ہو گئے ہیں, تو اتنے سمجھدار ہو گئے کہ اپنے باپ کو ہی جو ہے نہ سمجھنے لگے. اتنے سمجھدار, ان کو کچھ عقل نہیں ہے. ارے چپ تو بیٹھے رہو, تم کو عقل ہی نہیں ہے, بولنا آتا نہیں, بولتے ہو. یہ سب باتیں ہوتی ہیں, ہم سنتے ہیں. ایسا ہوتا ہے, بولنا آتا نہیں, عقل ہے نہیں, بات کرنے چل دیتے ہیں, بار بار بیچ میں آ جاتے ہیں. والدین کے لیے شرم کی بات ہے, تو شرم کی بات ہے. یہ غور کریں اس چیز کو. اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہم غور کریں کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. والدین ناراض ہیں تو سمجھ لو آپ کا رب آپ سے ناراض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو والدین کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور والدین کا فرما بردار بندہ بنائے. آمین. آمین. بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم.